السلام علیکم، میں ہوں فیصل محمد اور آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا یوٹیوب چینل ویوز آف فیصل محمد۔ آج کچھ اہم خبریں اور حسب سابق آپ سے میری درخواست ہوگی کہ آپ نے اگر اب تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو ضرور کریں، اور کوشش کریں کہ ہمارے اگر تجزیہ آپ کو پسند آئے تو انہیں شیئر ضرور کریں، کیونکہ ہماری جو معلومات ہوتی ہیں وہ انتہائی ایک مختلف قسم کی اور ہماری ایک انتہائی کوششوں کے بعد ہم یہ چیزیں آپ کے لیے حاصل کرتے ہیں۔ آج کا ویلاگ کچھ انتہائی اہم بھی ہے۔ میری آپ سے درخواست ہوگی کہ اسے آپ پورا سنیں اور غور سے سنیں۔ میں اپنے الفاظ میں کچھ بہت ساری خبریں آج بریک کرنے کی کوشش کروں گا۔ سب سے پہلے پاکستان کو دیکھ لیتے ہیں۔ کل عمران خان صاحب نے ان کی جو پارٹی ہے ان کا ایک آن لائن انہوں نے سب سے پہلے کل کیا تھا اپنا مظاہرہ اور جلسہ انقلاب، میں سمجھتا ہوں انہوں نے لے کے آئے ہیں اس تمام پس منظر کے اندر۔ اور بہرحال لوگ جو کچھ بھی کہتا رہیں، لیکن میں تو آپ کو بتایا کہ میرے جو ہے ذرائع جو ہے بالکل غیر جانبدار ہوتے ہیں۔ بین الاقوامی طور پر جو میں نے تحقیق کی ہے اسے پتہ لگا کہ انتہائی کامیاب تھا، اور آج تک اس قسم کا اجتماع جو ہے بہت سے لوگ کرتے رہے ہیں، الطاف حسین صاحب بھی کرتے رہے، لیکن اتنی بڑی پریزنس جو ہے نا وہ کہیں پہ دیکھنے میں نہیں آئی۔ بہرحال یہ ایک بہت اچھی چیز تھی، اور اس کا جو ہے اثر بین الاقوامی سطح پر بھی گیا ہے، اور جو انٹرنیشنل جو میڈیا کے لوگ ہیں وہ بھی اس کو ڈسکس کر رہے ہیں، اور جو عمران خان کے آگے رکاوٹیں ڈالنا چاہتے ہیں وہ بھی اس کو ڈسکس کر رہے ہیں، اور لہذا یہ فیصلہ یہ بھی کیا جا رہا ہے کہ الیکشن جس دن اگر ہوتا ہے، جو کہ اب تک نظر آ رہا ہے، تو ہو سکتا ہے کہ 6 فروری کی رات 12 بجے سے پاکستان کے اندر ٹوٹل سوشل میڈیا بند کر دیا جائے گا، تاکہ عمران خان صاحب کو یا ان کے ووٹرز کو کہیں بھی کسی قسم کی کوئی مزید کنونسنگ کی کوئی فیسلٹی نہ مل سکے۔ 48 گھنٹے کہا جا رہا ہے کہ کم از کم کوشش تو ان کی یہ تھی کہ 1 ہفتے قبل بند کر دیا جائے، لیکن چونکہ اس سے نقصان بہت ہوگا، بہت زیادہ نقصان ہو سکتا ہے، تو لہٰذا یہ فیصلہ کیا جا رہا ہے کہ 48 گھنٹے پہلے یہ بند کر دیا جائے۔ اب آیا اس پہ عمل درآمد ہوتا ہے نہیں ہوتا، یہ ایک آنے والا وقت آپ کو بتائے گا۔ اچھا، اس کے بعد ایک دوسری جو سب سے بڑی خبر گردش کر رہی ہے وہ اس وقت چل رہی ہے جناب، یہ جو داؤد ابراہیم کے حوالے سے۔ دیکھیے، اس میں ایک بات میں آپ کو بتا دوں کہ آپ کو معلوم ہوگا کہ بھی حالیہ دنوں کے اندر خان بابا اور حبیب اللہ اور اسی طرح ساجد میر اور کئی لوگ، اب میں نام نہیں لے رہا ان کے، وہ حالیہ دنوں میں یک کے بعد دیگرے کہیں نہ کہیں پاکستان میں ہلاک کر دیے گئے۔ تو یہ جو ایک وجہ ہے نا، اس کو جو انڈین میڈیا میں نے دیکھا ہے، انڈین میڈیا یہ کہہ رہا ہے کہ ان تمام ہلاکتوں کے بعد آج جو خبر آئی ہے وہ آ رہی ہے داؤد ابراہیم کے حوالے سے۔ اب انڈین میڈیا جو ہے اس کو یہ کوٹ کر رہا ہے کہ جناب وہ انہیں ایک زہر دے دیا گیا ہے، اور کچھ لوگ جو انڈیا کے ہیں، جو میرے ذرائع وہاں پر جن سے میں ظاہر سی بات ہے ہم تجزیہ کرتے ہیں، اور ویسے بھی ہم اپنے انٹرنیشنل ریلیشنز کے اندر ہمارا ایک ہے سارا، تو ہم نے جو اپنے طور پہ جو لوگوں سے معلومات کرنے کی کوشش کی، تو انڈین جو ہے ڈائسپورا ہے اور جو سرکاری ہے، دونوں ان میں 2 رائے پائی جاتی ہیں۔ جو سرکاری رائے پائی جاتی ہے اس کے اندر جو ہیں، مطلب وہ لوگ یہ کہتے ہیں کہ یہ جو ہے ہماری مطلب مرضی سے ہو رہا ہے، اور اس میں کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ یہ ہم نے کیا ہے۔ تو مطلب میں نے ان سے پوچھا ہم نے سے کیا مراد ہے، کیا آپ سمجھتے ہیں؟ تو یہ کہتے ہیں کہ ہم جو ہے اس وقت پاکستان کے اندر ہماری جو ایجنسیز ہیں وہ کہیں نہ کہیں پینیٹریٹ کر چکی ہیں۔ یہ بہرحال ان کا کہنا ہے، لیکن اس کو میں تاثر کو بالکل غلط سمجھتا ہوں۔ میں نہیں سمجھتا کہ پاکستان کی ایجنسیاں، ٹھیک ہے جو کچھ بھی ہے، ہمارے ISI ہے، ہماری اپنی اسٹیبلشمنٹ ہے، ہم ان کے ساتھ ہیں، ہمیشہ ان کو سپورٹ کرتے ہیں، لیکن ہم ان کی کوئی خرابیاں ہوتی ہیں، ان کے کچھ معاملات ہوتے ہیں، اس پر بات کرتے ہیں، لیکن ہم بلا وجہ غلط بات نہیں کریں گے۔ ہماری ایجنسیاں یا ہماری ISI اتنی کمزور نہیں ہے کہ انڈیا جیسے کوئی راؤ جیسی اٹھائی گرا یا کوئی اور ایلی میل ایجنسی آ کے ان کی موجودگی کے اندر آ کر ان کو یہاں پہ کسی بندے کو، اگر ان کی مطلب پریزنس کی اگر ہیں پاکستان میں، تو ان کو آ کے وہ مار دینا، ایسا کبھی نہیں ہو سکتا، سوال ہی نہیں پیدا ہوتا۔ تو اس خبر کو یا اس تصور کو جو وہاں سے دی جا رہی ہے، پہلی اس چیز کو تو میں اس کو رد کر دیتا ہوں۔ دوسروں کے بارے میں یہ کہنا ہے، دوسرے یہ کہتے ہیں کہ جناب اصل میں یہ خود وہاں آپس میں ان کی لڑائیاں ہو رہی ہیں، اور جو ہیں کیا کہتے ہیں، یہ جو بھارت مخالف جو گروپ ہیں، جو دہشت گرد ہیں، وہ آپس میں لڑ رہے ہیں، یہ کسی ایک اور کا کہنا ہے۔ لیکن دیکھیے، اب میں اس میں آپ کو ایک چیز بتا دوں، میرا ایک اپنا خیال ہے، اپنے الفاظ میں بتا رہا ہوں۔ اب میں نے آپ سے کہا تھا نا کہ میں خبر دوں گا بہت اہم، تو اب آپ سمجھنا آپ کا کام ہے۔
آج سے چند سال قبل یہ فیصلہ ہو گیا تھا، یہ بارہا ہم بتاتے رہے ہیں کہ پاکستان کے اس خطے میں جہاں پاکستان موجود ہے وہاں پہ بھارت کو ایک اسٹریٹجیکل اہمیت دینی ہے، اور یہ فیصلہ امریکہ نے کر لیا تھا۔ یہ عمران خان جب آئے تھے تو آپ کو یاد ہوگا، اگر لوگ میرا وی لاگ اگر غور سے دیکھتے ہوں، اور خاص طور پہ ان دنوں میں جن دنوں عمران خان صاحب نے یونائٹڈ نیشن کے اندر ایک تقریر کی تھی، اس میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حوالے سے اور اسلاموفوبیا کے حوالے سے اب انہوں نے بات کی تھی، تو اس کے دوسرے دن جو میں نے ایک وی لاگ کیا تھا، اگر وہ لوگ آج بھی پڑھا ہوگا ہماری لسٹ کے اندر، اس وی لاگ میں نے آپ کو بتا دیا تھا کہ اس تقریر کو بھارت اور امریکہ نے سخت ناپسند کیا ہے۔ بھارت نے اور امریکہ نے اور بہت سارے، ایون اسرائیل نے تو کیا ہی ہوگا، کیونکہ اسرائیل تو ان کا ظاہر ہے کہ ہم نوالا ہم پیالہ ہے، تو وہاں انہوں نے ناپسند کیا تھا۔ اور اس کے بعد میں جب یونائٹڈ نیشن کے اندر یہ اسلاموفوبیا کا جب یہ ایک معاملہ طے ہوا اور ایک دن خاص طور پر جب طے کیا گیا، تو اس کے بعد بھی میں نے اس کے 2 دن بعد آپ کو ایک وی لاگ میں بتایا تھا، اور اخبارات میں میرے بیانات بھی پڑھے ہیں، مطلب مغرب سے میں نے دیے ہیں، ویسٹ سے، امریکہ سے، کہ یہ جو آیا ہے اس کے بعد یہ فیصلہ کیا گیا ہے کہ عمران خان صاحب کی جو ہے نا حکومت کو اب چلنے نہیں دیا جائے گا۔ اب یہ تمام جو باتیں بتا رہا ہوں ذرا غور سے سوچیے گا اور سمجھیے گا اس چیز کو۔ تو یہ فیصلہ جو ہے نا بنیادی طور پر اسی وقت ہو گیا تھا، ہم نے بتا دیا تھا آپ کو، یہ تو بہت بات کی بات ہے جو پھر یہ ڈونلڈ ڈو کا لیٹر آیا، لیکن فیصلے جو ہے نا یہ اس وقت سے ہو گئے تھے کہ انہوں نے دیکھ لیا تھا کہ یہ پارٹی یا یہ شخص جو ہے نا، یہ جو ہمارے آئندہ کے اہداف ہیں 2030 کے اندر، میں بار بار 2030 کا ذکر کرتا ہوں، 2030 کے اندر جو ہمارے اہداف ہیں، جو خطے کے اندر ہم تبدیلیاں لانا چاہتے ہیں، جو جغرافیائی تبدیلیاں ہم لانا چاہتے ہیں، اس کے اندر یہ پارٹی یا یہ شخص جو ہے نا یہ بہت بڑی ایک آبسٹیکل جو ہے وہ پیدا کرے گا۔ تو لہٰذا جو ہے ایک پھر فیصلہ ہوا، اور فیصلے کے بعد سال سوا سال جو بھی آپ جیسے سمجھ لیں، ایک باقاعدہ پلاننگ کے تحت جو ہے پھر وہ باجوہ صاحب کو، مطلب جو ظاہر سی بات ہے، آپ کو میں پہلے ہی کہہ چکا ہوں کہ ہماری جو کرتا دھرتا ہے وہ امریکہ کے ساتھ چلتے ہیں، تو باجوہ صاحب کو نے پھر اپنا ایک ذاتی فیصلہ کیا اور نکال کے خیر جناب انہوں نے عمران خان کی چھٹی کر دی۔ اچھا، اب عمران خان کی جب چھٹی ہو گئی تو اس کا مطلب ہے، جو آپ کوئی بات یاد رکھیے گا کہ جس وقت عمران خان صاحب کی موجودگی کے دوران ہی وہ بھارت نے ادھر وہ جو ہے کشمیر کے حوالے سے ایک وہ پلان بنایا تھا، وہ پلان میں نے اس وقت ہی بتا دیا تھا کہ عمران خان کی موجودگی میں اس وقت سپریم کورٹ میں چلا گیا تھا، لیکن انہوں نے اعلان کر دیا تھا، مودی صاحب نے، وہ کرنے کا مقصد یہ تھا کہ وہ یہ بتانا چاہتے تھے کہ ہم نے ایک چیز کے اوپر وہ کر دیا، لیکن جیسے ہی وہاں پر یہ اعلان ہوا تو آپ کو پتا ہے کہ یہاں سے پھر ذرا اپوزیشن بہت ہوئی، بہت زیادہ اپوزیشن ہوئی یہاں پہ۔ وہ عمران خان نے جو مطلب وہ کر سکتے تھے تھوڑا بہت 1-2 منٹ 5 منٹ کی واک وغیرہ جو کچھ بھی، باہر پاکستان اس سے زیادہ تو کر کچھ ہی نہیں سکتا نا، کیا کر سکتا ہے پاکستانی؟ تو میں شروع سے کہتا رہا ہوں، اگر پاکستان نے کچھ کرنا ہوتا، اگر امریکہ آپ کو اجازت دیتا تو پاکستان بہت پہلے لے چکا ہوتا۔ یہ بات میں گزشتہ 20 سالوں سے کہہ رہا ہوں کہ امریکہ جو ہے پاکستان کو وہ جو کشمیر بھارت کے پاس ہے وہ نہیں لینے دے گا، نہ ہی وہ اسے آزاد کرنے دے گا، یہ ایک طے شدہ بات ہے۔ یہ خواہ خواہ لوگوں کو بس انہوں نے بیوقوف بنایا، ٹرک کی بتی کے پیچھے لوگ لگے ہوئے گزشتہ 20 سالوں سے، میں بیفور 20 ایئرز میں کہہ رہا ہوں کہ آپ جو اپنا کشمیر ہے نا اس کو آپ سنبھالنے کی کوشش کریں، فارگیٹ اٹ، وہ کچھ نہیں ہو سکتا۔ وہ ساری بات جب انہوں نے دارفور کو کرنا تھا، جو دوسرے ملکوں کو کرنا تھا، ادھر ادھر سے کرنا تھا، وہ دیکھیں 2 منٹ میں انہوں نے سوڈان کا کیا کر دیا، جب وہ آزادی دینا چاہتے اس کو ادھر کر دیا۔ ان کے لیے کیا مسئلہ ہے؟ کشمیر کا مسئلہ اور فلسطین کا مسئلہ یہ حل نہیں کرنا چاہتے، یہ شروع سے کہتے رہا ہوں، لیکن وہ بہرحال بات بیچ میں آ گئی تھی۔ تو کہنے کا مقصد یہ کہ جب یہ سارے فیصلے ہو گئے تو پھر اس بات کو کر دیا گیا تھا کہ عمران خان صاحب کو اور ان کی گورنمنٹ کو ہٹا دیا جائے۔ سو عمران خان صاحب بھی ہٹ گئے اور ان کی گورنمنٹ بھی ہٹ گئی۔ تو اب اس کے بعد وہ جو پلان تھا امپلیمنٹیشن کا کہ خطے کے اندر بھارت کو اسٹریٹجیکل پوائنٹ آف ویو سے اہمیت دلانی ہے اور پاکستان کو بھی کہنا ہے کہ آپ اس کے مطلب وہ تسلیم کریں۔ جب پاکستان بھارت کی اہمیت کو تسلیم کرے گا تو اوبیسلی پاکستان کو چاہیے ہوگا کہ وہ انڈیا میں جو بھی پروکسیز چلتی ہیں، میں نہیں کہتا کہ نواز شریف کا بیان پڑا ہوا ہے، نواز شریف نے خود کہا تھا کہ ISI نے کروایا تھا، آپ کو پتا وہ بمبئی دھماکے وغیرہ، میں نہیں کہہ رہا، آپ خود پڑھ لیں، نواز شریف نے الزام لگائے تھے، تسلیم کیا تھا، ایون ان لوگوں نے یہ تک کہہ دیا تھا کہ ہم اپنے ISI چیف کو ہم بھارت بھیج رہے ہیں انویسٹیگیشن کے لیے۔ تو ساری میں آپ کو یاد دہانی دے رہا ہوں، مختصر چھوٹا سا ویلا ہوتا ہے کہ آپ کو چیزیں ساری آموختہ ہو جائیں کہ کیا کچھ ہوتا رہا ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جب ہم نے بھارت کے ساتھ تعلقات اچھے کرنے ہیں، جب ہم نے بھارت کی اسٹریٹجیکل خطے کے اندر کی اہمیت کو تسلیم کرنا ہے، جب ہم نے بھارت کو مطلب خطے کے اندر اپنا ایک بہت اچھا ریلیشن ہم نے کرنا ہے اور بھارت کے جو ہم نے سارے معاملات درست کرنے ہیں بھارت کے ساتھ، تو ہم نے پھر نواز شریف کو بھی لانا تھا، کیونکہ نواز شریف دا بیسٹ پرسن
نواز شریف آپ کے سامنے آ چکا ہے. اب جب سارے معاملات طے ہوتے جا رہے ہیں, عمران خان بھی چلا گیا. عمران خان جو کہ بھارت کو اور جو اس معاملے کو ایکسیپٹ نہیں کر سکتا تھا وہ بھی چلا گیا. اور اس کے بعد جو ہے پھر نواز شریف صاحب بھی آ گئے. نواز شریف صاحب کو پرائم منسٹر بنایا جا رہا ہے کہ موسٹ فیورٹ جو کہتے ہیں کہ بھارت ہمارا ملک ہوگا, ان کو پاور میں لایا جا رہا ہے. تو پھر یہ کیسے ہو سکتا ہے بھائی؟ مجھے بتائیے کہ پاکستان کے اندر جو بھارت کے اندر جو پروکسیز کرنے والے ہوں ان کو رکھا جائے, سوال ہی نہیں پیدا ہوتا. تو کہیں نہ کہیں یہ کسی عالمی طاقت سے وعدہ کر لیا گیا تھا کہ جو کچھ بھی یہاں پر ہیں ہم ان کو از خود ہی ایلیمینیٹ کرنا شروع کر دیں گے. یہ میری آخری لائن پر, اب آپ اس سے زیادہ میں کچھ نہیں کہوں آپ کو. یہ میری اس تمام چیزوں کو آپ ذرا سمجھ لیجیے گا. تو یہ جو کچھ بھی ہو رہا ہے نا, یہ ایک مطلب جتنی بھی قسطیں چل رہی ہیں نا, یہ ایک کے بعد وہ خان بابا چلا گیا, ان کے ساجد میر صاحب چلے گئے, اس کے بعد وہ حبیب اللہ صاحب چلے گئے. تو یہ جتنے بھی سارے معاملات ہیں نا, یہ سارے معاملات جو بھی ہے نا, یہ ایک سیریز جو چل رہی ہے, یہ سیریز اصل میں در حقیقت اس بات کی واضح نشاندہی ہے کہ پاکستان اور بھارت کے ساتھ جو ہے معاملات اب طے ہوں گے اور کشمیر کا معاملہ جو ہے وہ ختم کر دیا جائے گا. خطے کے اندر جو ہے بھارت اور پاکستان کی ایک نئی اسٹریٹجیکل پوائنٹ جو ہے نا, ایک حیثیت لائی جا رہی ہے, اور یہ وہ لے کر آ رہے ہیں جو کہ پاکستان کے اندر کرتا رہتے ہیں. عمران خان اور جنرل فیض, یہ میں پہلے بتا چکا ہوں, بہت پہلے بتا رہا ہوں. میں اس لیے لوگ سنتے نہیں ہیں ہمارے ویلاگ کو, ادھر ادھر وہ لوگ ذرا سا سنتے کھٹ کر کے آگے کر دیتے ہیں, کیونکہ لوگوں نے بہت سارے لوگوں کو سننا. میں کہتا ہوں سنو, آپ سب کو سنو, لیکن میرے ویلاگ پہ غور کیا کرو, کیونکہ میں جو آپ کو ویلاگ دیتا ہوں نا, میں اپنی زبان کے اندر بہت ساری خبریں بریک کرتا ہوں. لوگ ادھر ادھر سن کے آگے پیچھے کر دیتے ہیں. بہت پہلے میں نے کہا تھا کہ جنرل فیض جو ہے نا, جنرل فیض کا نشانہ ہوگا پرویز مشرف کی طرح, کیونکہ جو کام مشرف نے کیا تھا نا, مشرف امریکہ کے ساتھ چلا تھا, لیکن جب اس نے دیکھا کہ کام خراب ہو رہا ہے تو اس نے فوراً ترچھی لائن اسٹک اینڈ کیرٹ والے گیم کھیلا. تو امریکہ نے کہہ دیا کہ ہم تمہیں جو ہے وہ بنائیں گے نشان عبرت. اور کس نے بنوایا یہی بات؟ پھر نشان عبرت کے اندر نواز شریف کے الفاظ تھے کہ ہم ان کو بنائیں گے, اور آپ نے دیکھ لیا. یہ تو فوج نے اپنی چیف کی بے عزتی برداشت نہیں کر سکتے تھے, ورنہ یا تو پھانسی کی بات ہو گئی تھی, یہ تو فوج نے روک لیا. تو مغرب نے بتا دیا کہ اگر تمہارا چیف بھی اگر ہوگا نا تو ہم اس کا یہ کام کر سکتے ہیں. تو جنرل فیض کے تو خلاف تھے وہ لوگ. میں اپنے ویلاگز میں بارہا کہہ چکا ہوں. آج سے چند سال پہلے جس وقت جنرل فیض صاحب تھے, میں نے بتایا تھا, میں نے اب وہ نام نہیں لیتا بار بار, ایک اہم شخصیت ہے جس کا تعلق مغرب سے ہے, اب تو خیر وہ ریٹائر ہو گئی ہے. اس نے کہا تھا کہ ہم تو جنرل, یہ ایک حمید گل نیا پیدا ہو گیا ہمارے لیے, وہ جنرل حمید گل تھا, یہ جنرل فیض حمید آ گیا ہے. کیونکہ جنرل فیض کا یہ پلان تھا. جنرل فیض جو ہے اس خطے کے اندر افغانستان کے ساتھ پاکستان کے تعلقات اچھے کر کے وہ یہاں پر ایک بہت بڑا الائنس بنانا چاہ رہے تھے, اور یہی پلان جو ہے عمران خان کا تھا. تو جنرل فیض کو اسی لیے ہٹایا گیا کہ جنرل فیض نے بنیادی طور پر, جنرل فیض ہی وہ شخصیت تھے جس نے کہ کیا امریکہ کو یہاں سے افغانستان سے نکلنے کی وہ ساری وہ پلاننگ کی تھی. آج آپ دیکھتے نہیں ہیں کہ جنرل فیض کے حوالے کتنا برا بھلا کہا جاتا ہے. جنرل فیض کے لیے سب کہہ رہے ہیں, باجوہ کو کوئی نہیں کہتا. میں آپ سے بارہا کہہ چکا ہوں, یہ میرے اخبارات میں اسٹیٹمنٹ ہے, امریکہ میں کہا ہے میں نے کہ جنرل باجوہ کو کچھ نہیں کہے گا امریکہ. جنرل باجوہ کے لیے وہ دیکھیں, اس نے بھی کہہ دیا آپ کے آرمی چیف نے, وہ سوری آپ کے سپریم کورٹ کی چیف نے, ان کا نام مت لیں, کیونکہ وہ ہمارے امریکہ بہادر جو ہیں, جو ہمارے مائی باپ ہیں, جو ہمارے باس ہیں, وہ ان کے پیارے ہیں, وہ ان کے لیے کام کر رہے ہیں. یہ آدمی ہے جنرل فیض جس نے کہ مطلب کوشش کی تھی کہ یہ سارے معاملات کو. تو جنرل فیض اور عمران خان اگر یہ دونوں رہ جاتے, یقین کریں, تو یہ آج صورتحال نہ ہوتی جو پاکستان کے اندر ہوئی ہے. کیونکہ یہ سارے کا سارا جو ان کا انٹرنیشنل جو اس خطے کے اندر جو ایجنڈا تھا, یہ ایجنڈا جنرل فیض اور عمران خان ناکام کر سکتے تھے. اور پاکستان کی ISI اتنی طاقتور ایجنسی ہے, میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ اگر اس کے اوپر کوئی صحیح بندہ بیٹھا ہوا ہونا تو آپ یقین کریں کہ خطے کے اندر پاکستان کی واہ واہ ہو جائے. ISI جو ہے ہماری, اس کو آپ کمزور نہ سمجھے, لوگ نہیں سمجھتے. میں جانتا ہوں ISI کو. میں یہ نہیں کہہ رہا کہ مطلب ہمارے جو موجودہ چیف ہیں وہ غلط ہیں, وہ مطلب ہر ایک کی اپنی اپنی ایک پالیسی ہوتی ہے. میں ISI کی حیثیت سے بات کر رہا ہوں. میں نے دنیا کے بڑے ٹاپ موسٹ لوگوں کو دیکھا جو ایجنسی کے ساتھ کام کرتے ہیں, وہ کہتے ہیں دی بیسٹ ایجنسی جو ہے پاکستان کی ISI ہے, لیکن اس کو صحیح چلانے کی ضرورت ہے. وہ کہتے ہیں اس کا طریقہ کار بڑا اچھا ہے ISI کا, اور میں اس بڑا خوش ہوں. اب اسی لیے میں کبھی اپنی فوج کو ISI کو برا نہیں کہتا. میں لوگ کہتے ہیں نا فیض صاحب آپ یار فوج کا نہیں, میں سارا قصوروار اس قوم کو کہتا ہوں. آج بھی میرا یہ ہے نقطہ نظر کہ عوام ذمہ دار ہے تمام چیز کی. جب لوگوں کو پتہ لگ گیا تھا, پہلے دن عمران خان کو نکال کے باہر کیا گیا تھا, سب کو پتہ لگ گیا تھا. اور پھر جب اس کے بعد عمران خان نے جب امریکن لیٹر لہرا دیا, اس کے بعد جب چین نے کہہ دیا, جب رشیا نے کہہ دیا, اس کے بعد جب پاکستان نے امریکن ایمبیسڈر کو ڈیمانش کر دیا, تو قوم کیوں نہیں نکلی باہر؟ اس وقت نکلنا چاہیے تھا کہ ہم نہیں ایکسیپٹ کرتے ایکسٹرنل آرڈر, ہم غلام نہیں ہیں. عمران خان نے کہا پوری اس وقت قوم کو کہنا چاہیے تھا, 20 کروڑ عوام کو, کہ وی آر ناٹ سلیو.
آپ نے کیسے ہمیں ہمیں نکلوا. جب ڈیمارش کر دیا ڈیٹ مین کہ ہر چیز کنفرم ہو گئی. رشیا نے بھی کہہ دیا آرام سے بیٹھے رہے, آئے گا بھائی آئے گا, عمران ہمارا آئے گا, لائیں گے بھائی لائیں گے, عمران کو لائیں گے. وہ لاتے لاتے انہوں نے خیر ان کو جیل میں پہنچا دیا. وہ اس وقت سے میں کہہ رہا ہوں کہ ٹائم نکل رہا ہے. اور وہ میں نے کہا تھا کہ ایک دفعہ چلا گیا عمران جیل میں تو اس کو نہیں آنے دیں گے. آج وہ دیکھ لیں, وہ طلاق والا مقدمہ شروع ہوا نا, اس کا بھی انہوں نے وہ مقدمہ ہی کچھ نہیں ہے, میں پہلے ہی کہہ چکا ہوں. وہ ایک بندے نے طلاق دے دی, کو لینا دینا ہی نہیں ہے, اس کو بھی کھڑا کر دیا. وہ مقدمہ بھی انہوں نے کہا جیل میں چلے گا. بتائیے, وہ چوتھا مقدمہ چلا گیا جیل کے اندر. جیسے کہ ہمارے وزیر اعظم صاحب نے کہا تھا کہ ساری OIC کو چاہیے کہ وہ اتنا ڈفر قسم کا انہوں نے بیان دیا تھا. مجھے اس دن بڑا, اس کے بعد سے مجھے ہمارا وزیر اعظم بہت زہر لگنے لگا. جس دن سے اس نے کہا تھا کہ تمام مسلم امہ کو چاہیے کہ وہ امریکہ کے ساتھ کھڑے ہوں, تب جا کے وہ ہم جنگ بندی کرا سکتے ہیں. تو امریکہ کے ساتھ ہی کھڑا ہونا تو چھوڑ دیں پھر اپنے ملک کو. ہم امریکہ کی غلامی سیدھا سیدھا لے رہے ہیں سب. ہم کہہ دیں سارے OIC کا سیکرٹری جنرل بھی امریکہ کو ہی بنا دیں, لائڈ اسٹن کو بنا دیں سیکرٹری جنرل, وہ زیادہ بہتر ہوگا. پھر بہرحال یہ کہ حوثی باغی جو ہیں وہ کوشش کر رہے ہیں, ان کی اب زبردست لڑائی چل رہی ہے. انہوں نے اب ایسے ڈرون استعمال کیے ہیں جو کہ انٹرسپٹ نہیں ہو پا رہے, جس کی وجہ سے اسرائیل کے اندر بھی سخت پریشانی ہے. اور مجھے لگتا ہے کہ دوبارہ شاید ہو سکتا ہے کوئی جنگ بندی کا معاہدہ ہو جائے. اور آج ویسے بھی وہ کہتے ہیں UAE جو ہے دوبارہ ایک نئی قرارداد پیش کر رہی ہے جنگ بندی کے حوالے سے. تو میں سمجھتا ہوں کہ شاید اس کے اندر کچھ بہتری آئے گی. اور اس کے علاوہ روس کے جو وزیر اعظم ہیں وہ بھی آج چین کے دورے پہ جا رہے ہیں, اور وہاں پر بھی یہ بات ہوگی کسی طریقے سے کہ جو مشرق وسطیٰ کے اندر جو معاملہ ہے یہ بھی ان کے پاس ہے کہ اس کو کوشش کریں روکنے کی. دوسرا یہ کہ ایران کے بارے میں کہا جا رہا ہے کہ ان کی جو پیٹرول سروسز ہے نا, اس کے اوپر جو ہے نا اسرائیل کی طرف سے ایک ہیکر کا حملہ ہوا ہے. تو بہرحال یہ ایک چھوٹی موٹی پراکسیز یہ بھی چل رہی ہے, دیکھیں کیا ہوتا ہے. لیکن افسوسناک خبر یہ بھی ہے کہ کرسمس کی پارٹی کے اوپر میکسیکو کے اندر ایک شخص نے گولیاں چلا دی اور 20 افراد کو ہلاک کر دیا. دہشت گردی ہوئی ہے. کہیں بھی ہو ہم اس چیز کی مذمت کرتے ہیں, کیونکہ ہمارا اسلام جو ہے نا ان سب چیزوں کی اجازت نہیں تھا. تو بحیثیت مسلم جو ہے کہیں بھی کسی کا کوئی بے گناہ خون اگر بہتا ہے تو ہم اس کی مذمت کرتے ہیں, اور آپ کو بھی مذمت کرنا چاہیے. آج کے لیے اتنا ہی. اپنا بہت خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.